roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ لیا، یعنی مال میں سے جو ہم خدا کی عبادت کے لیے خرچ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مطلب کچھ مال جب ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے ہم کچھ جو ہے غریبوں کو دیتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہوتا ہے جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے صدقہ فطر، جو ہمارا 34واں سبق ہے، چیپٹر نمبر 34 صدقہ فطر. صدقہ فطر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ مطلب جو ہم نے کہا کہ کچھ پیسہ جمع ہو جائے تو اس میں سے ہم غریبوں کو کچھ دینا چاہیے. ہمارے پاس 1 لاکھ اگر جمع ہو جاتا ہے، اس میں ہم 1 سال وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس میں سے کچھ غریب کو دیں گے اور خدا کی راہ میں خرچ کریں گے. ٹھیک ہے، خدا کے نام پر خدا کے راہ میں غریبوں کو دیں گے، تو اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. لیکن اسی طرح ایک اور ہوتا ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سبق نمبر 34 صدقہ فطر. اسے بھی ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں ہم دیکھیں گے. زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پورا سبق پڑھ لیا، کس کس کو دے سکتے ہیں اور کیا ہے. اب ہم جانیں صدقہ فطر کے بارے میں پڑھنے. صدقہ فطر یہاں ہم شروع کرتے ہیں. عید الفطر کی مناسبت سے دیے جانے والے صدقے کو صدقہ فطر کہتے ہیں. عید الفطر، عید کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، کچھ پیسہ دیتے ہیں، تو اس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں. عید الفطر، عید کے دن ہم جو پیسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مناسبت سے دیے جانے والے، مناسبت مطلب عید کے ذریعے، عید کے دن جو ہم دیتے ہیں، عید سے جڑ کر جو پیسے ہم دیتے ہیں، عید کے دن جو ہم پیسہ دیتے ہیں، اس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ مطلب کسی کو کچھ دینا، صدقہ کسی کو کچھ جو ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں صدقہ، تو اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. یہ رمضان شریف کے بعد، دیکھیے وہ عید الفطر کون سی عید الفطر ہے، یہ رمضان شریف کے بعد روزے ختم ہو جانے کی خوشی منانے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اور 1 مہینے کے روزے مقبول ہونے کے لیے ادا کیا جاتا ہے. عید الفطر یعنی رمضان کی جو عید آتی ہے، روزے جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی خوشی اور اس کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، اور اسی طرح 1 مہینے کے روزے جو ہم نے رکھیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان، کسی قید نہیں، قیدی کے اوپر نہیں، آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو. مالک نصاب مطلب جو ہم نے کہا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو قرض کا نہ ہو اور نہ ہی کسی اور کا ہو، اس کو مالک نصاب کہتے ہیں. یعنی اپنے مال کا خود ہی مالک ہونا، اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ بھی ہم نے کہا تھا ضروریات کی چیزوں سے زیادہ ہو. عاقل، بالغ عاقل، عقل مند، بالغ جو کچھ 9 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، بالغ مال نامی کی شرط نہیں ہے. عاقل اور بالغ مال نامی کی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، عاقل بالغ کی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ مالک نصاب ہونا کافی ہے. مالک نصاب کو اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. مالک نصاب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کیا کرنا ہے، اپنی طرف سے بھی صدقہ دینا ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ دینا ہے. بیوی اور عاقل و بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں. ٹھیک ہے، بیوی اور عاقل و بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں. بیوی کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دے گا. ٹھیک ہے، گیہوں اور جو کے دینے سے آٹا دینا افضل ہے. گیہوں جو ہمارے ادھر گیہوں ہوتے ہیں، جو مطلب باجرہ، جسے ہم کچھ لوگ باجرہ کہتے ہیں، جو اس کے دینے سے کیا افضل ہے، آٹا افضل ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دے. یعنی سب سے افضل کیا ہے، گیہوں اور جو دے سکتے ہیں، اس کے جو دانے وانے آتے ہیں وہ سب دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے، اس کا آٹا دینا ہے. اور اسی طرح آٹا دینے سے بھی افضل کیا ہے، اس کی قیمت دینا ہے، تاکہ وہ کسی اور ضروریات کی چیزیں خرید لے وہ سب. مگر زمانہ قحط مطلب جب قحط سالی ہو جاتی ہے، بھوکال جسے ہم کہتے ہیں، سب بھوکے مرنے لگتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت یا مہنگائی اور قحط کے وقت خود ان کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، ہم نے کیا کہا، گیہوں اور جو یہ سب
آٹا افضل ہے اس میں اور آٹے سے زیادہ قیمت افضل. لیکن اگر ہر جگہ بھوکا ہو جائے, پیاسے لوگ مرنے لگیں, کہیں پانی کھانا ختم ہو جائے, تو اس وقت قیمت دینا افضل نہیں ہے بلکہ آٹا دینا ہے, گیہوں اور جو یہ سب دینا ہے, تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں اوپر کا جو ہے یہ بیوی اور عاقل و بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ پورا پیراگراف جو ہے صدقہ فطر آزاد پر, اور یہاں تک میں بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے آگے چلتے ہیں. اب کب دینا ہے, کب دینا ہے اس کا, کیا ہم رمضان کے شروع میں ہی دے سکتے ہیں یا رمضان کے ختم ہونے کے 1 مہینے بعد دینا ہے؟ تو وہی بتا رہے ہیں کہ کب دینا ہے. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. صبح صادق ہم نے کہا تھا کہ ایک دم صبح صبح جو روشنی پھیلتی ہے اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں. تب جب عید کے دن وہ جب ہو جائے کہ ہر جگہ تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل جائے, تو اس وقت کیا ہوگا, واجب ہو جائے گا. اس وقت دینا ضروری ہے, اس سے پہلے نہیں دینا ہے. شب عید, بچہ پیدا ہوا. شب عید مطلب عید کی رات کو اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی فطرہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, ایسے نہیں بولیں گے کہ وہ پیدا ہی ہوا, رات میں ہوا تو نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہے, اس کا بھی دینا ہوگا. کیونکہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. صبح صادق جب ہوتی ہے کہ ہلکی ہلکی روشنی جب صبح میں پھیلنے لگتی ہے, تبھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی ادا کرے. سمجھے, عید کے لیے نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی ادا کرے. اور عید کے دن مؤخر کرنا مکروہ ہے. عید کے دن اگر ہم زیادہ لیٹ کریں گے تو وہ مکروہ ہے, کم ثواب ملے گا. صدقہ فطر شخص پر واجب ہے, مال پر نہیں, لہٰذا امر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا. اس کا وقت پوری زندگی ہے. اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا تو زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا, قضا نہیں, گرچہ مسنون قبل نماز عید ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. صدقہ فطر شخص پر واجب ہے, مال پر نہیں. صدقہ فطر جو ہے اس شخص پر واجب ہے, مال پر نہیں, اس کے مال پر نہیں. جیسے آگے مثال دے رہے ہیں, امر, لہٰذا امر ایک آدمی کا نام ہے, امر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر ایک آدمی مر گیا, اس کا نام امر ہے, ایک آدمی اگر رات میں مر جاتا ہے تو اس کا ادا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس کا وقت پوری زندگی ہے, یعنی اس کا وقت جو ہے اس کے مال سے ادا نہیں کرنا تھا, اس کی زندگی سے ادا کرنا تھا. سمجھے؟ دوبارہ میں بولتا ہوں, صدقہ فطر جو ہے مال پر نہیں ہوتا ہے, بندے پر ہوتا ہے, شخص پر ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی رات میں مر گیا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس کی زندگی جو ہے اس کی زندگی سے صدقہ فطر دینا تھا, لیکن وہ رات میں ہی مر چکا ہے, تو اس لیے اس کا صدقہ فطر نہیں دینا ہے. اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا, اگر کسی نے ادا نہیں کیا, تو زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا, قضا نہیں ہوگا. کبھی بھی ادا کرے وہ ادا ہو جائے گا, قضا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنی زندگی سے وہ دے رہا ہے. اگرچہ مسنون قبل نماز عید ہے, اگرچہ کیا ہے, نماز عید سے پہلے دینا کیا تھا, سنت تھا, ہم نے کہا تھا کہ نماز عید سے پہلے دینا ہے. عید کی نماز پڑھنے جب جا رہا ہے تو اس سے پہلے دینا ہے, تو اس کے بعد دیا تو مکروہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعد دینے سے قضا نہیں ہوگا, ادا ہو جائے گا. قضا مطلب چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنے کہتے ہیں. تو بعد میں دیا تو ادا ہو جائے گا, قضا نہیں ہوگا. کبھی بھی دے سکتا ہے, زندگی میں کبھی بھی دے سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ادا نہیں ہوگا, وہ دینا ہے. صدقہ فطر کی شرطیں ہیں, 2 شرطیں ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. کچھ شرطیں یہاں بیان کر رہے ہیں. صدقہ فطر دیتے وقت یا الگ کرتے وقت نیت کرے اور مستحقین میں تقسیم کرے. یعنی نیت کرنا ضروری ہے, کس کس کا دے رہا ہے, میرا, میرے بیٹے کا, میرے 2 بیٹیوں کا, یہ سب کا میں صدقہ ادا کر رہا ہوں, اس طرح کی نیت کرنا ضروری ہے. اور مستحقین میں تقسیم کرنا ہے, مستحقین جو اس کے حقدار ہیں ان کو دینا ہے. کون کون حقدار ہیں آگے بتا رہے ہیں. صدقہ فطر کے حقدار وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں. جو سبق ہم نے مستحقین زکوٰۃ میں پڑھا تھا, یعنی زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہی حقدار ہیں صدقہ فطر کے. جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, غریب, مسکین, مسافر, اس طرح لوگوں کو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اسی طرح صدقہ فطر بھی ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو بھی صدقہ فطر دینا درست نہیں. یعنی جس کو ہمیں زکوٰۃ نہیں دینا ہے
ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دینا ہے. جیسے بیوی، ابو امی، بیٹے بیٹی، ان سب کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اسی طرح ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، سمجھے؟ بیوی کو نہیں دے سکتے، نہیں تو کیا کریں گے، آپس میں لین دین کرتے رہیں گے، تم لو میں واپس لیتا ہوں، تم لو میں واپس لیتا ہوں، تو ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. آئیے مشق کرتے ہیں. نمبر صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہم نے ابھی پڑھا اوپر وہی جواب ہے. پہلا پیراگراف، عید الفطر کی مناسبت سے دیے جانے والے صدقے کو صدقہ فطر کہتے ہیں. آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر دوسرا پیراگراف، صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. ٹھیک ہے. پھر تیسرا سوال ہے، حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات کی چیزیں اور قرض کی نہ ہو، قرضے میں شامل نہ ہو، اور اسی طرح دوسرے کا مال بھی نہ ہو، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں، یعنی ضروریات کی چیزیں. صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر دیکھیے واجب ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، سمجھے؟ پھر اسی طرح اگلا سوال ہے، صدقہ فطر شخص پر واجب ہے یا مال پر نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس شخص پر واجب ہے، اگر وہ آدمی رات میں مر جاتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہوگا. آئیے دیکھیے یہ ہے، صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں. لہٰذا امر گیا، اگر ایک آدمی جس کا نام امر تھا وہ مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا، اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مر چکا ہے، اس لیے اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا. اس کا وقت پوری زندگی ہے، سمجھے؟ اگر وہ مر گیا تو وہ اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ شخص پر ہے، مال پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.